یہود، نصارہ اور خصوصاً مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود اور کارساز سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔ یہود، نصارہ اور خصوصاً مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود اور کارساز سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا، وہ تو خود اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو والد کو یہ واعظ اور تبلیغ کر رہا ہے، خود معبود اور کارساز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لوگوں کے سامنے یہ ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے صدیقاً، اعلیٰ درجے کے سچے۔ صدیقاً کا کیا معنی کیا؟ اعلیٰ درجے کے سچے۔ آیت تو آپ کے ذہن میں ہوگی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے۔ یہاں صدیق پہلے آ گیا تو جیسے صالحین انبیاء علیہ السلام کے متعلق آئے تو وہاں معنی ہوتا ہے اعلیٰ درجے کے نیک، تو یہاں بھی صدیق پیغمبر کے بارے میں ہے تو مراد اعلیٰ درجے کا سچا۔ صدیق النبیہ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام تھے اعلیٰ درجے کے سچے پیغمبر، بڑا سچا قول اور فعل میں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، اس کالا پر لکھنے بیان صدق، بیان صدق۔ صدیقاً کا ایک مطلب عرض کر دیا، وہ سمجھ آ گیا ساتھیوں کو، تو دوسرا بھی سناؤں، دوسرا عرض کرتا ہوں۔ صدیق نبوت سے پہلے، نبی نبوت کے بعد، دوسرا بھی لکھ لیں، صدیق قبل از نبوت، نبی بعد از نبوت، بعد از وحی، جو بھی کہیں۔ اللہ کا ہر پیغمبر نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ درجے کا سچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اذ قال لأبیہ، بیان صدق، کون سا سچ بولا ابراہیم علیہ السلام نے والد کے سامنے؟ چار انداز آئیں گے، میں ایک دو نمبر عرض کروں گا، آپ نے لکھنے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو، یا ابت، نمبر ایک، اے کافر بےمان مشرک، لے مت، یہ معنی ہے۔ یا ابت کا معنی او مرتد، او بےمان، او لعنتی، یہ معنی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ یہ جو تا آئی ہوئی ہے نا، یا کا معنی ہے اور اب کا معنی والد، اور تا کیوں آئی ہوئی ہے؟ آباتے، یہ تا جو ہے نا یہ شفقت اور پیار کی ہے، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو عرض کیا تھا حکیم اور ڈاکٹر کڑوی سے کڑوی دوائی دے لیکن مریض کے ساتھ اخلاق سے تو پیش آئے۔ اگر ڈاکٹر بد اخلاق ہوگا تو کلینک تو ویران ہو جائے گا، کون آئے گا اس کے پاس؟ الفاظ، ایک ہمارا مسئلہ سخت ہے، پھر بندہ لہجہ بھی سخت رکھے اور گالیاں دے، بد زبانیاں کرے، پھر کون قریب آئے گا؟ میں نے جملہ آپ کو سنایا تھا، جو بندہ کان ہمارے حوالے نہیں کرتا اس کے دل پر ہم کیسے محنت کریں گے، جو سننا ہی نہیں چاہتا۔ اس قال لأبیہ، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، اس پر لکھنے ذکر ادب، ذکر ادب اور پیغمبرانہ حکمت بھی ہے کہ معبودوں کی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔
یا ابت، چار انداز سے دعوت دی. ایک انداز، اے میرے پیارے ابا جان کیوں عبادت کرتا ہے تو ماں ان معبودوں کی؟ لا یسمع، جو نہیں سنتے تیری زاریوں کو، ولا یبصر، نہیں دیکھتے تیرے دکھ درد کو، ولا یغنی عنک شیئا، نہیں کام آ سکتے تیرے ذرا برابر، سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، قدیر بھی نہیں. ایک اور جملہ بھی آپ کو سنا دوں، عائشے پر لکھ لیں بھلا کیا کریں. کفار نے کہا ہم باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ دیکھو انہوں نے کیسے باپ دادا کے دین کو چھوڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ سنائیں تو. کفار نے کہا باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑیں؟ کفار نے کہا ہم باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنو. ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیا تھا؟ یہ کوئی دلیل ہے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑے؟ چار انداز سے دعوت. نمبر ایک، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جن کی تو عبادت کرتا ہے وہ سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، قدیر بھی نہیں، ایک بھی ان میں صفت نہیں پائی جاتی. اور اب پہلا نفی کا انداز، لا يسمع، تیری پکاریں سنتے نہیں. غالباً یہ تبلیغ کا آخری موقع تھا. سامنے جملہ لکھیں جی، غالباً تبلیغ کا آخری موقع تھا. منفی پہلو پیش کیا، مثبت پہلو کئی بار پہلے پیش کر چکے تھے. مثبت پہلو کئی بار پہلے پیش کر چکے تھے، منفی پہلو پیش کیا. آؤ جی، یا ابت انی، نمبر دو انداز، یہ دوسرے انداز سے دعوت. اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جانی من العلم، تحقیق آ چکا میرے پاس علم وحی، علم پر لکھ لیں وحی، وحی والا علم آ چکا ہے. اور نام بھی لکھ لیں اظہار نعمت، یہ نعمت کا اظہار کیا، میرے پاس وحی والا علم آ چکا ہے. یہ دعوی توحید پر دلیل وحی ہے. میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اللہ نے وحی کی ہے. تحقیق آ چکا میرے پاس علم وحی، معلوم یاد جو تیرے پاس نہیں آیا. فتبینی، پس میرے پیچھے چل. اس کے نیچے لکھ لیں عقیدہ و عمل میں، عقیدہ بھی میرے والا اپنا، عمل بھی میرے والا اپنا، میرے پیچھے چل. عقیدے و عمل میں ہدے کا صراطاً سویا، میں تیری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی. صراطاً سویا کے نیچے لکھ لیں توحید، میں تجھے توحید والا راستہ دکھاؤں گا. یا ابت، تیسرا انداز نمبر 3، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان ہے رحمان کا بڑا نافرمان. عصیا، بڑا نافرمان. وہ کوئی شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا ابا، فرما رہے ہیں شیطان کی عبادت نہ کر. مولانا سامنے لکھے، میں نے پہلے بھی آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، پھر لکھوا دیتا ہوں کیا کروں. نمبر 1، شیطان گمراہ کر کے شرک کراتا ہے.
نمبر 2، شیطان بزرگوں کی شکل بن کر اپنی عبادت کرواتا ہے۔ نمبر 3، شیطان کی بات مان کر غیر اللہ کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت ہے۔ تین مطلب میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ ایک آپ کو مطلب لکھوایا، شیطان گمراہ کر کے شرک کرواتا ہے۔ دوسرا، بزرگوں کی شکل بن کر شیطان اپنی عبادت کرواتا ہے۔ نمبر 3، شیطان کی بات مان کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ 3 مطلب آپ کو لکھوا دی آیت کے۔ یا بات چوتھا انداز، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ پہنچ جائے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پر ہو جائے گا تو شیطان کا ساتھی۔ کفر کے وبال سے کچھ وافت آئے تو شیطان سے مدد مانگنے لگ جائے، پھر مجھے خطرہ ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، سبحان اللہ، کہ آئے پہنچ جائے تجھ کو عذاب کوئی رحمان کی طرف سے، پر ہو جائے تو شیطان کا ساتھی۔ سامنے جملہ لکھیں جی، یعنی کفر کے وبال سے کچھ آفت آئے اور تو شیطان سے مدد مانگنے لگ جائے، یہ جو تیسرا اور چوتھا انداز ہے نا، شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، مجھے خطرہ ہے عذاب آ جائے گا تجھ پر، تیسرے اور چوتھے جملے میں والد کو برے انجام سے ڈرا رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد قال، باپ نے کہا، اراغب انت، کیا تو منہ موڑنے والا ہے تو عن آلہتی، میرے الہوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ تمام نصیحتیں سننے کے بعد والد نے کہا، تو میرے الہوں سے منہ موڑنے والا ہے، یا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا آباتے، یا آباتے، یا آباتے، پیارا ابا، ابا جی، ابا حضور، اور وہ نام لے کر کہہ رہے یا ابراہیم۔ یہ اس میں راز ہے، لکھے مولانا، یا بنیا کے بجائے قرآن میں ہے یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا میرے پیارے بیٹے، یا بنیا کے بجائے نام لے کر خطاب کیا، یہ تشدد ہے۔ آگے چلے، بیٹا کہہ دیتا، پیارے بیٹے یہ کیا کر رہا ہے تو، کیا نام لے کر، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو نہ باز آیا، نہ تو رکا واضح توحید سے، تو نے دوبارہ توحید کا واز کیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، ضرور میں تجھے پتھروں کا نشانہ بناؤں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور چھوڑ دے مجھ کو، چھوڑ جا مجھ کو، ملین عمر بھر کے لیے، نکل جا، میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ توحید کہنے کی وجہ سے واجنی ملیا، چھوڑ جا مجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عمر بھر کے لیے، ملین دہرن طویلن، ایک لمبے زمانے کے لیے چھوڑ جا مجھ کو، نکل جا۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک
سبحان اللہ، آخری سلام ہو تجھ پر، آخری کا لفظ تو لکھ لیں، سلام علیک، آخری سلام ہو ابا جان تجھ پر، اس کو کہتے ہیں سلام متارکت، چھوڑنے والا سلام، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، آخری سلام ہو تجھ پر۔ ابا تشدد کر رہا ہے، یا ابراہیم یا ابراہیم یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشدد کا جواب نرمی سے دے رہے ہیں، ابا تجھ پر آخری سلام ہو، میں جا رہا ہوں، ساستغفر لک ربی، ان قریب بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے، میں دعا کرتا رہوں گا اللہ میرے ابے کو ایمان دے کر بخش دے۔ مولانا ساستغفروں کے نیچے لکھیں، طلب توفیق ایمان، طلب توفیق ایمان، میں اللہ سے توفیق مانگوں گا اللہ تجھے ایمان کی توفیق دے کر بخش دے۔ مقام حل ہو گیا مولانا عمر حیات، مقام حل ہو گیا، میں مشرک کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں نا، ایمان دے کر اللہ میرے ابے کو بخش دے۔ انہو کان بی حفیہ، یقیناً ہے میرا اللہ کریم میرے ساتھ بڑا مہربان، حفیًا کا معنی بے حد مہربان، میں اس سے دعا مانگوں گا اللہ میرے ابے کو ایمان کی توفیق دے کے معاف کر دے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں جدا ہو رہا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا ان سے جدا ہو رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، اللہ اللہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ مجھے ذرا تھکاوٹ کو بھگائیں اور جملہ سنائیں تو مجھے خوشی ہو، پھر میں لفظ عرض کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور والد اور مشرک قوم کا مذہب ایک تھا؟ یہ تو موحد تھے، قوم مشرک تھی، والد مشرک تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل میں عقیدہ ہے، دل قوم والوں سے جدا نہیں تھا، جدا تھا، ان کے دل میں توحید ہے، قوم کے دل میں شرک ہے۔ دل والی جدائی تو پہلے بھی تھی، نہیں سمجھے آپ؟ دل والی جدائی، عقیدے والی جدائی تو پہلے بھی تھی، اب کہہ رہے میں جدا ہو رہا ہوں، اوپر لکھ لیں بطور جسم، بس بطور جسم میں جدا ہو رہا ہوں تم سے، اور جن کو تم پکار دے اللہ کے سوا، دل تو میرا پہلے بھی جدا تھا، اب تم سے میرا جسم جدا ہو رہا ہے۔ مقام حل ہوا، قلباً تو پہلے بھی جدا تھا، اب میں تم سے جسم کے لحاظ سے جدا ہو رہا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا ان سے بھی جدا ہو رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکارتا رہوں گا صرف اپنے پروردگار کو، عَسَىٰ، امید ہے یعنی یقین ہے، اللہ اکون بے دعائے ربی شقیہ، کہ نہیں ہوں گا میں بوجہ پکارنے اپنے رب کو شقیاً محروم، مجھے یقین ہے اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے میں محروم نہیں رہوں گا، اللہ تمہاری جدائی کا نعم البدل عطا کر دے گا۔ ہاں تم تو بتوں کی عبادت کر کے محروم القسمت بن رہے ہو۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جبکہ الگ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ان سے بدنی طور پر، جسمانی طور پر، عقیدہ تو پہلے بھی الگ تھا، جب الگ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا ان معبودوں سے بھی الگ ہو گئے، ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دعا کی قبولیت، ہم نے عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹا، یعقوب علیہ السلام پوتا، تاکہ تنہائی دور ہو، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے بنایا پیغمبر۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا،
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہر طرح کے کمال دے کر عطا کی ہم نے ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو عطا کی ہم نے واسطے ان کی اپنی رحمت میں سے یعنی رحمت عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور کیا ہم نے واسطے ان کے لسان صدق علیٰ، بول سچائی کا اونچا، سچائی کا بول ہم نے کیا ان کے لیے سچا اور اونچا۔ کیا مطلب؟ نیچے مولانا لفظ لکھ رہے ہیں، تمام لوگ ان کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں، بس یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء میں بھی اس قسم کی آیات گزر چکی ہیں۔ جو میں اشکال پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں اور میری طرف دیکھیں دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی، باپ نے گھر سے نکال دیا تھا اور ملک شام چلے گئے تھے، تو اللہ نے سب سے پہلے تو اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کیا تھا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا تھا اس کو مکہ مکرمہ چھوڑاؤ ویران شہر میں، تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ آئے تھے، سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھ چکے۔ تو ملک شام